بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد ابوبکر معاویہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، پسند ہے، تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، لوگوں، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جو جہاد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے وہ تیار ہو کر آ جائے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی کے صحابہ تیار ہو کے تلواریں اٹھا کے آ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، چلو پھر چلتے ہیں۔ جب میدان جہاد لگا، کچھ صحابہ شہید ہوئے، کچھ صحابہ زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اٹھا کر واپس لے آئے، شہیدوں کے لاشیں اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا، میرے پیارے صحابیوں، میرا ایک غلام ہے حضرت سعد بن ربیع، اس کو تلاش کیا جائے، وہ نہیں مل رہا۔ صحابہ اکرام گئے، تلاش کرتے کرتے واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، سعد بن ربیع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ایک اور صحابی کو ساتھ لے جاؤ، جا کر آواز لگاؤ۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، ہم نے جا کر آواز لگائی، سعد بن ربیع کدھر ہو؟ تمہیں نبی علیہ السلام، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک غار میں سے آہستہ آہستہ آواز آئی کہ میں ادھر ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں زخمی ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، ہم اس کے قریب گئے، ہم نے اس کو جا کر اٹھایا تو دیکھا اس کے جسم کے اوپر 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ کوئی تلواروں سے، کوئی تیروں سے، کوئی خنجر سے زخم لگے ہوئے تھے، چلنے کے قابل نہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، وہ کہنے لگا، مجھے اٹھا کے لے چلو۔ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا، اے سعد بن ربیع، تمہیں کدھر لے چلیں؟ تمہاری بیوی کے پاس لے چلیں، تمہارے بچوں کے پاس لے چلیں، تمہارے رشتہ داروں کے پاس لے چلیں؟ سعد بن ربیع کہنے لگا، نہیں، نہ ہی مجھے بیوی کے پاس جانا ہے، نہ ہی مجھے بچوں کے پاس جانا ہے، نہ ہی مجھے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، بس مجھے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اٹھایا، ادھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، یا رسول اللہ، سعد بن ربیع مل چکے ہیں، وہ زخمی حالت کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ادھر سے میں چلوں گا، ادھر سے میرا غلام سعد بن ربیع چلے گا، راستے کے اندر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اب ادھر سے نبی چل رہے ہیں، ادھر سے سعد بن ربیع کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ راستے کے اندر ملاقات ہو گئی، میرے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی گودی مبارک کے اندر اپنی کملی مبارک بچھا دی، اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ فرمایا، میرے سعد کو میری گودی کے اندر لٹا دیا جائے۔ اب سعد بن ربیع کو اللہ کے نبی کی گودی میں لٹا دیا گیا۔ کیا خوش نصیب صحابی تھا کہ جس کو نبی علیہ السلام کی گود مبارک نصیب ہو گئی۔ اس صحابی رسول کو لٹایا گیا، زخمی ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے سعد کیا حال ہے؟ اے میرے سعد کیا حال ہے؟ زخم کیسے ہیں؟ اے سعد، درد تکلیف کیسا ہے؟ قربان جائیے حضرت سعد تو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا تکلیف بھی تھی، جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا درد بھی محسوس ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ، جب سے میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی ہے تو سبھی تکلیفیں میری ختم ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، سعد بن ربیع میرے نبی کی گود کے اندر ہے، شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے صحابی کو اٹھاؤ، میت کو اٹھا کے جنت البقیع کی طرف چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نبیوں کے تاجدار جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن نبیوں کا سردار
اپنا پورا پیر مبارک زمین پر نہیں لگاتے، اللہ کے نبی اپنی پیروں کی انگلیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نبی کے قریب ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ نہیں، میں تھکا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ پاؤں میں تکلیف بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس طرح کیوں چل رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کی صرف انگلیاں زمین پر لگ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ میرے سعد بن ربیع کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے اتنے اتار دیے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں۔ نجپال آقا علیہ السلام کے غلاموں جب جنازہ پڑھا گیا، قبر کے اندر لٹانے لگے ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میرے غلام کو لٹاؤ، باہر تشریف لے آؤ، میں خود قبر کے اندر جاؤں گا، اپنے غلام کا چہرہ کعبے کی طرف کروں گا۔ کیا خوش نصیب صحابی ہے جس کی قبر کے اندر میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، کیا خوش نصیب صحابی ہے۔ نجپال آقا علیہ السلام جب قبر کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، حضرت عثمان غنی رونے لگے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اس لیے رو رہے ہیں کاش کہ یہ ہمارا جنازہ ہوتا، اسی طرح نبیوں کا سردار ہمارے چہرے کو کعبے کی طرف پھیرتا، ہماری قبر کے اندر نبیوں کا سردار تشریف لاتا۔ لجپال آقا علیہ السلام کے غلاموں جب میرے نبی نے اس کا چہرہ کعبے کی طرف کیا تو میرے نبی جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب مردے کو قبر کے اندر لٹانے لگو تو ہنسنا نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ خود مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں میں اس لیے نہیں مسکرایا، میں اس لیے مسکرایا ہوں میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے صحابیوں میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب میں نے اپنے غلام کا چہرہ کعبے کی طرف کیا تو میرے غلام کی قبر کی طرف جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کی حوروں نے میرے غلام کو مبارکباد دی اور سلامیاں پیش کی۔ میں اس لیے سعد بن ربیع کو جب سلامی پیش کی گئی تو میرا غلام مسکرانے لگا۔ سعد بن ربیع کو دیکھ کر فرمایا میں بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ یار کتنا خوش نصیب صحابی تھا جس کی قبر کے اندر نبی تشریف لے گئے جائیں، جس کو نبی علیہ السلام خود قبلے کی طرف جس کا منہ کریں۔ لجپال آقا کے غلاموں نبی سے محبت کیجیے، نبی علیہ السلام سے پیار کیجیے،